أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انڈیا، افغانستان، پاکستان میں لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو پڑھ کے راتوں رات اپنے حالات کو بدلا ہے۔ یہ وہ عمل ہے، یہ خفیہ تسبیح آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ یہ وہ راز ہے کہ جس کے ہاتھ بھی یا لطیفو کا یہ راز لگ گیا ہے۔ آج تک جس نے بھی یہ عمل کو پڑھ لیا اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ آج جو میری بہنیں، میرے بھائی اس وقت شدید مشکلات میں ہیں، شدید تنگ دستی میں ہے، 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ عمل وہ معجزاتی عمل ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں ایک بار صرف بتائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو پڑھ لیا، چھوٹا سا آسان سا عمل ہے لیکن کمالات میں دنیا کے تمام بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ یہ عمل زندگی میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب دل کرے جہاں دل کرے بیٹھ کر پڑھ لینا، انشاءاللہ تمہیں مایوسی نہ ہوگی۔ آج تمہیں وہ عمل دینے لگا ہوں کہ جس کو میں نے کئی بار پڑھ کے آزمایا ہے۔ میں نے اپنے مشکل وقت میں، برے حالات میں اس عمل کو کئی مرتبہ پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ یہ وہ معجزاتی عمل ہے کہ فوری طور پر یہ ایسا مجرب عمل ہے کہ جس کو پڑھتے ہی غربت اور غریبی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دولت مند بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ یہ اللہ پاک کے ناموں کا ایسا راز ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھنے والا اگر روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی ہو، یہ عمل اللہ والوں کے بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھیے گا۔ کئی ایسی میری بہنیں، میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہم تو وظائف پڑھتے ہیں لیکن وظیفہ اثر نہیں کرتا، ہماری کیا معاملات ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہم سارا دن یوٹیوب پر وظائف نکال کر تھک گئے ہیں لیکن وظیفہ اثر نہیں کرتا، ہم کیا کریں؟ ہمیں کوئی حل بتائے، کوئی مشورہ دے۔ میں آپ کو آج وہ حل بتاؤں گا۔ یہ عمل تو پاورفل ہے ہی ہے لیکن اگر یہ جس طرح آپ کے بہت سے بڑے وظائف آپ کے اثر نہیں کرتے ہوں گے، اس طرح اگر آپ کو یہ کھٹکا بھی ہے کہ آپ کو یہ عمل بھی اثر نہ کرے گا، تو میں آپ کو وہ حل بتاؤں گا کہ اس عمل کو پڑھنے سے پہلے آپ کو ایک خفیہ تسبیح پڑھنی ہے۔ ایک راز بتاؤں گا اللہ والوں کے طریقے سے، آپ کا یہ عمل 100% اثر کرے گا۔ دیکھیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، بات سمجھیے گا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ میں سے کئی میری بہنیں، میرے بھائی کرتے کیا ہیں؟ ہم بے شمار گناہ کر جاتے ہیں، رب کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے۔ رب کی پکڑ میں جب بندہ آتا ہے، اس کا وظیفہ تو کیا، اس کے فرائض نمازیں تک اثر نہیں کرتی، نمازیں قبول نہیں ہوتی تو وظیفے کہاں سے قبول ہوں گے؟ آپ نے پہلے کرنا کیا ہے کہ جب بھی زندگی میں بڑی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں کاٹ کر اسکپ کرنی ہے، اپنی منمانی سے آگے بڑھ کر بھاگ کر دیکھنا ہے تو آپ کی مرضی ہے۔ میرا فرض ہے آپ کو سچا عمل بتانا اور وہ راز آپ کے حوالے کرنا جو اللہ والوں کے راز ہیں، جن کو اللہ والے پڑھ کے کامیاب ہو چکے ہیں، اور یہ عمل یہ اللہ والے جن کو بھی دیتے ہیں ان کے حصے میں کامیابی آ جاتی ہے۔ یہ عمل دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا دنیا کا بے حد وظیفہ پیارا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا اگر روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی، روڈ پر کھڑا ہوا کوئی بھکاری بھی اگر خدا کی قسم زندگی میں ایک بار یہ یا رحمانو اور یا لطیفو کا وظیفہ پڑھ لیتا ہے، راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ عمل کیا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، اس بات کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ آپ نے سکون سے بیٹھ جانا ہے عمل کو پڑھنے کے لیے، اور سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، رب کی پکڑ سے خود کو نکالنا ہے۔ کس طرح نکالیں گے؟ گناہ کیے ہیں، رب نے پکڑ لیا، اب آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں استغفر اللہ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کریں، اور اپنی جو بھی آپ کو تعداد پڑھنی ہو، جس تعداد میں پڑھنا ہو پڑھیں، کوئی پابندی نہیں۔ 1 بار پڑھیں، 10 بار پڑھیں، 50 بار پڑھیں، 100 بار پڑھیں، جب دل جتنا چاہے پڑھیں۔ استغفار پڑھنے میں تعداد کی کوئی پابندی نہیں۔ اب پڑھ لیا استغفار، رب کو راضی کر لیا، رب کو بنا لیا، گناہوں کی معافی مانگ لی، اور استغفر اللہ پڑھتے پڑھتے اپنے گناہوں کو دل و دل میں یاد کرنا ہے، اور دل و دل میں ندامت سے یہ سوچتے رہنا ہے کہ بس اب میں یہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں۔ بس آپ مقصد یہ ہے کہ کسی طرح آپ کے یہ گناہ ختم ہو جائیں، رب آپ کے اوپر راضی ہو جائے، مہربان ہو جائے۔ اب آپ نے وظیفے پڑھنے ہیں۔ اب اس آج کے خصوصی عمل کو پڑھ لینا ہے جو لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ یہ سچا عمل ہے، جس کے دل میں کھٹکا ہو وہ ابھی اسی وقت چلا جائے، کیونکہ جس کے دل میں کوئی
چھوٹی سی بھی بات ہوگی نا، تھوڑی بہت بھی، کہ یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، تو اس کا وظیفہ کبھی اثر نہیں کرے گا۔ آپ نے اس کامل وظیفے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیں جتنا زیادہ آپ اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کریں گے اتنا زیادہ فائدہ حاصل کریں گے۔ اس عمل کو کس طرح پڑھیں گے؟ استغفر اللہ پڑھا جتنی بار بھی، اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں نہ استغفر اللہ اس عمل کا حصہ ہے، نہ درود پاک حصہ ہے، صرف وظائف حصہ ہیں۔ درود پاک آپ پڑھیں گے تو یہ آپ کا اپنا فائدہ ہے، اس سے عمل کی طاقت مزید بڑھ جائے گی۔ اور جتنی بار پڑھیں، جس طرح استغفر اللہ آپ نے لاتعداد پڑھنا ہے، جتنی بار آپ چاہیں، اسی طرح درود پاک بھی دیکھیں لوگ کہتے ہیں 3 بار پڑھو، کہیں ذکر نہیں، کوئی حدیث سے ثابت نہیں کہ وظیفے کے اول آخر اتنی بار پڑھیں، آپ اپنی مرضی سے پڑھیں۔ ہاں وظائف میں آپ تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا، ہاں وظائف میں کمی پیشی کریں گے تو پھر آپ کا وظیفہ اثر نہ کرے گا۔ آپ نے جتنی بار چاہیں 1 بار 10 بار 100 بار درود شریف بھی پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن کم از کم 1 بار پڑھنا ہوتا ہے، یہ بھی آپ کی مرضی ہے۔ پڑھ لیا آپ نے درود شریف بھی، اب کیا کرنا ہے؟ اب اصل مدعے پر آ جائیں، اب اصل جو راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ یہ عمل دنیا کا آسان ترین عمل ہے کہ اگر کوئی بچہ بھی چاہے، چھوٹا معصوم بچہ بھی چاہے نا، وہ بھی پڑھ لے گا، وہ بھی پڑھ لے گا، لیکن یہ راز، یہ عمل، یہ خفیہ تسبیح، یہ جس کے ہاتھ لگ جاتی ہے وہ راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، پہلا وظیفہ بتاؤں گا، یا رحمانو کا وظیفہ پہلے نمبر پہ پڑھ لینا ہے۔ یا رحمانو یہ وہ وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھتے ہی آسمان سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں۔ جتنے فرشتے ہوتے ہیں نا، آپ یا رحمانو پڑھتے جائیں گے تو زمین کے چاروں طرف فرشتے جمع ہوتے جائیں گے، اور آپ یا رحمانو پڑھتے پڑھتے آپ کے دل میں، من میں، زندگی میں جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں گی، یہ فرشتے میرے بھائیوں میری بہنوں فوری طور پر ان حاجتوں مرادوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ لیکن یا رحمانو کے ساتھ کچھ وظائف آپ یہ پورا عمل بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں گے، تب سمجھ لیں بات کو۔ اور جس ترتیب سے یہ عمل بتایا لگا ہوں، بیٹھ جائیں سکون سے، ایک بار سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں۔ اب پہلا وظیفہ یا رحمانو کا پڑھنا شروع کریں۔ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، اگر موجود ہو تو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں۔ اور میرے بھائیوں میری بہنوں، جب درود شریف پڑھ کے عمل کا آغاز کریں نا، تو وہ جو وقت ہوتا ہے نا درود شریف اور پہلا وظیفہ پڑھنے کے درمیان میں، آپ نے درود شریف جیسے ہی جتنی بار بھی پڑھیں تو آپ کوشش کیجئے گا اپنی مقصد جو نا ان کی نیت کر لیں کہ مجھے آج رب سے ضد کر لیں کہ رب کریم میں یہ عمل پڑھنے لگا ہوں، مجھے آج سب کچھ چاہیے، میں ضد کر کے بیٹھا ہوں، میں اٹھوں گا نہیں جب تک مجھے ملے گا نہیں، میرے نصیب میں سب کچھ لکھ دیجئے، بھلے مجھے 1-2 دن بعد مل جائے، لیکن میرے نصیبوں میں یہ سب کچھ لکھ دیجئے، رب کریم میں سب کچھ چاہتا ہوں، مجھے دولت بھی چاہیے، مجھے گاڑی بھی چاہیے، مجھے صحت بھی چاہیے، مجھے زندگی بھی چاہیے، مجھے دنیا جہاں کی جتنی میری خواہشیں حاجتیں اس عمل کی جو برکت سے میں پڑھنے لگا ہوں، مجھے امید ہے مجھے مل کر رہے گا، آج میں لے کر جاؤں گا، آج میری خالی جھولی کو رب کریم بھر دیجئے گا۔ ضد کریے، جیسے بچہ ماں کے آگے کیسے روتا ہے، چھوٹا بچہ ماں سے ضد کرتا ہے، باپ سے ضد کرتا ہے، نہیں مجھے یہ چیز چاہیے، آپ نے ضد کرنا ہے، خوب ضد کیجئے گا رب کریم سے آج، اور کوشش کیجئے گا کہ تصور میں گنبد خضرا کی جھالیوں کو پکڑ لیجئے گا، اور پہلا وظیفہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، دل سے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے خیالوں میں خانہ کعبہ کی طرف آپ لوگ پہنچ جائیے گا، گنبد خضرا کی جھالیوں پر پہنچ جائیے گا، در نبی پر جا کر بیٹھ جائیے گا، تصور میں کہ بس یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھتے جائیے گا۔ پہلا وظیفہ یا رحمانو کا آپ نے اچھی طرح کاؤنٹ کر کے صرف 11 بار پڑھنا ہے، ایک بار بھی اگر کم یا زیادہ پڑھ لیا تو پھر شروع سے عمل
استغفراللہ، درود شریف اور پھر شروع سے عمل شروع کیجیے گا۔ تعداد میں کمی پیشی ہرگز نہ کیجیے گا، یہی عمل کا ہے سب سے بڑا راز یہی ہے، تعداد۔ آپ نے پہلا وظیفہ یا رحمانوں کا جیسے ہی پڑھ لیا 21 مرتبہ 21 ٹائمز جب پڑھ لیں، اب آپ نے عمل کا سیکنڈ نمبر پر اسی وقت دوسرا وظیفہ اس عمل میں شامل کر لینا ہے۔ یا رحمانو جیسے ہی پڑھیں گے، رب کریم آپ کے قریب ہو جائیں گے، آپ سے راضی ہو جائیں گے، آپ سے محبت کرنے لگیں گے، رب کریم کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہو جائے گی یا رحمانو پڑھنے سے۔ اب آپ نے دوسرا وظیفہ پڑھ کے رب کریم سے جیسے ہی آپ نے یا رحمانو استغفراللہ، درود شریف اور یا رحمانو پڑھ کے رب کو آپ نے راضی کر لینا ہے، رب سے دوستی کر لینی ہے۔ آپ نے رب کو اور رب کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لینی ہے، اور اب آپ نے رب سے خزانے لینے ہیں۔ رب سے خزانوں کو لینے کا وقت آ چکا ہے، رب سے دنیا جہاں کی حاجتوں مرادوں کو پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اب یہ حاجتیں پوری کیسے ہوں گی؟ اب جو وظیفہ بتاؤں گا یہ آپ کی حاجتوں کو پورا کرے گا۔ یا رحمانو پڑھتے ساتھ ہی فوراً اسی وقت جب اس کی تعداد پوری ہو جائے تو اب آپ نے دوسرا وظیفہ جو بتلانے لگا ہوں، اس وظیفے کو اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ، اس کے بارے میں بتلا دوں کہ یہ غربت اور غریبی کا شدید دشمن ہے۔ یہ پڑھنے والے کی زندگیوں سے تمام پریشانیوں کو، بیماریوں کو، تکلیفوں کو، قرضے ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، تمام پریشانیاں دور کر دیتا ہے، خوشیاں لاتا ہے، دکھوں کو، تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ یہ وظیفہ بیماریوں کا دشمن ہے۔ یہ خزانے لوٹنے والا وظیفہ ہے یا لطیفو کا۔ یہ اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے۔ اپنے ہاتھوں میں ہو اگر تسبیح تو پکڑ لیجئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو پڑھتے ہوئے اس عمل کو آگے کی طرف لے کر جائیے گا۔ یعنی کہ اس دوسرا وظیفہ اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے یا لطیفو کا عمل میں شامل کیجئے گا۔ اور یا لطیفو کا یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ سیکنڈ نمبر پر، دوسرے نمبر پر 10 بار یا لطیفو کا وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ عمل کمپلیٹ نہیں ہوا، عمل کا میں نے 40% میں نے عمل بتایا، ابھی 60% عمل باقی ہے۔ اس عمل کو بتلانے میں، سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب پڑھنے بیٹھیں گے تو یقین کیجئے گا آدھی پونی منٹ میں یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آدھی پونی منٹ اگر آپ لوگ کسی ایسے عمل کو دے دیں جس سے آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں، آپ کی رزق کے بند دروازے بھی کھل جائیں، آپ کے نصیب بھی بدل جائیں، آپ کے قرضے بھی اتر جائیں، آپ کی غربت بھی ختم ہو جائے، آپ کی غربت اور غریبی دولت میں بدل جائے، آپ کے گھر سے ہر طرح کی بیماری پریشانی دور ہو جائے، بے اولادوں کو اولاد مل جائے، روٹھا ہوا شوہر مان جائے، روٹھی ہوئی بیوی مان جائے، جو پڑے اس کے حالات بدل جائیں، خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں، اس کے مسائل تمام حل ہو جائیں، تو اور کیا چاہتے ہو؟ اور کیا جان لوگے اب بچے کی؟ اور کیا چاہتے ہو تم؟ سب کچھ مل جائے پھر بھی نہیں پڑھنا، پھر بھی اپنی منمانی کے دل نہیں لگتا۔ یہ دیکھیں، یہ عمل جو ہے نا، اس عمل کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے پتہ ہے؟ اس عمل کو شیطان آپ کو اس عمل کے قریب بھی نہیں آنے دے گا، کیونکہ وہ آپ کو اسی طرح غربت میں، غریبی میں، پریشانیوں میں دیکھنا چاہتا ہے، اور آپ پر جو بد نظری ہے نا کسی اپنے پرائے کی، وہ آپ کو یہ عمل پڑھنے نہیں دے گی۔ کسی اپنے پرائے کی آپ کو ایسی گندی نظر پڑی ہے، وہ بد نظر، وہ نظر جو آپ پر پڑی ہے نا، جس نے آپ کی گھر گرہستی کو تباہ کیا، جو آپ کو بیماریوں میں رکھتی ہے، جو آپ کو مشکلات میں ڈالے رکھتی ہے، وہ بد نظری آپ کو یہ عمل نہیں پڑھنے دے گی۔ وہ اگر پڑھنے دے گی تو آپ تو ترقی کر جائیں گے، آپ کا تو آپ کے حالات بدل جائیں گے، وہ نظر تو پھر ختم ہو گئی۔ تو آپ نے اس بد نظری کو اور شیطانی وسوسوں کو گلا دبا کر مار دینا ہے، اور
किसी भी हाल में ये वीडियो आप तक अगर पहुंची है, आपके गुनाहगार कानों ने ये वजीफा सुन लिया है और अगर आपने ये वजीफा ना पढ़ा, मैं कहता हूं आप दुनिया के सबसे बड़े बदनसीब इंसान हैं। पूरी दुनिया में आपसे बड़ा बदकिस्मत शख्स कोई हो नहीं सकता कि जिसको ये अमल मिल गया और वो अमल इसने छोड़ दिया। मैं अगर कोई बड़ी कसम नहीं खाना चाहता मेरे भाइयों मेरी बहनों, लेकिन ये अपने सीने का कलेजे का राज आपके हवाले मैंने कर दिया है। अब आगे क्या करना है ये आपने समझ लेना है। अब आपने 10 बार जैसे ही या लतीफों का वजीफा पढ़ लिया, अब मेरी तमाम दुखियारी और परेशान बहनों, अब जो वजीफा आप लोग इस अमल में शामिल करेंगे, आपके ऊपर डायरेक्टली आसमान से पैसा बरसना शुरू हो जाएगा। तीसरा वजीफा पढ़ते ही आपकी गैब से मदद आना शुरू हो जाएगी। लोग दरवाजे बजा बजा कर पैसे देने आएंगे, चारों तरफ से गैबी मदद आना शुरू हो जाएगी। आप कहेंगे कि मुझे तो वहमो गुमान तक न था कि यहां से भी पैसा आएगा, यहां से भी पैसा आएगा। आपके दोस्त रिश्तेदार हासिदीन हैरान रह जाएंगे, लोग हैरान रह जाएंगे कि अचानक इसने ऐसा कौन सा ऐसा काम किया। रातों रात आपसे पूछेंगे कोई वजीफा बताओ, हमें भी कोई अमल बताओ, कोई राज बताओ, क्या किया तुमने, कोई कारोबार कर लिया, कहीं डाका मार लिया, इतना पैसा कहां से आया। ये राज कोई नहीं बताएगा आपको, ये अल्लाह वालों के बताए हुए ये राज मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये सीने का राज है। अब तीसरा वजीफा सुन ले। ये वजीफा, इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया के तमाम, किसी ने पूछा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, किसी ने पूछा कि दुनिया का सबसे अफजल तरीन वजीफा बता दीजिए कि जो दुनिया के सब वज़ाहिब पर भारी हो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तराजू के 2 पलड़े हों, एक पर दुनिया के तमाम वज़ाहिब को अगर आप लोग रख दें और दूसरे पलड़े पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजीफा रख दें। तमाम मेरी बहनों मेरे भाइयों बुजुर्गों, आपने अमल में तीसरा पावरफुल वजीफा जो शामिल करना है, जो आपकी गुर्बत और गरीबी को जड़ से खत्म कर देगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 7 मर्तबा 7 टाइम्स आपने पहला कलमा भी अमल में शामिल करना है। देखें, यह अमल, इस अमल की इजाजत तमाम बहनों और भाइयों को आम है। मेरी जो भी प्यारी दुखियारी गम की मारी मेरी बहनें, मेरे मामू, मेरे चाचा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरी दुनिया के किसी कोने से तमाम लोगों को इजाजत आम है। बस एक बार वीडियो को लाइक और कम से कम 3 लोगों को शेयर कर दें, क्योंकि आपके शेयर करने से अगर किसी का भला हो गया, कोई रातों रात दौलतमंद बन गया, तो आपका क्या चला जाएगा। जब मैं आपको बता रहा हूं तो मेरा कुछ चला गया। देना किसने है? रब ने है। मांगना किससे है? देने वाली जात रब की, मांगना रब से है। तो मैं और आप कौन होते हैं छुपाने वाले? ये ना सोच के करिएगा कि इसका फायदा हो जाएगा। रब की रजा के लिए बताइए लोगों को ये अमल खुद भी पढ़िए और सिर्फ अपने तक ना रखिएगा। मुझे वीडियो शेयर करवाने का शौक नहीं, जुबानी बता दीजिएगा जाके लोगों को, लेकिन आप लोगों ने वीडियो शेयर करेंगे तो उन्हें इजाजत भी मिल जाएगी, नहीं तो आप बताएंगे तो उन्हें इजाजत नहीं मिलेगी। अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, जो भी दुख में तकलीफ में, उसे एक बार ये अमल दीजिए, आपके पांव में पड़ जाएगा। वो 1 घंटे के अंदर वो कहेगा कि मेरे हालात बदल गए। मैं जिस काम में हाथ डालता हूं मट्टी में वो सोना बन जाता है। मैं गरीब था, मैं फकीर था, आज मैं बादशाह बना हुआ हूं। आपके पांव धो धो के वो बंदा पिएगा। और आप लोग इस अमल को खुद पढ़ोगे ना तो कमेंट्स में आकर दुआएं देने पर मजबूर हो जाओगे। ये वो अमल है,
اب آخری وظیفہ سن کر جائیے گا۔ تیسرا وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر تمام پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور کر لینا۔ اور آخری وظیفہ جیسے ہی پڑھو گے، ایک تو یہ عمل پہلے ہی دولت کا خزانہ بن چکا ہے اب تک جہاں تک آپ نے پڑھا، اور جب آخری وظیفہ آپ لوگ اس عمل کا اس عمل میں شامل کر لو گے، آپ دنیا کے خوش نصیب ترین انسانوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ آپ اگر روڈ پر مٹی اٹھاؤ گے نا، وہ بھی سونا بن جائے گی، آپ کی ایسی قسمت ہو جائے گی۔ آپ کی خاندان میں جہاں پر آپ کی آج عزت نہیں، لوگ دھتکارتے ہیں نا غریب فقیر سمجھ کر، وہ لوگ آپ کو کندھوں پہ بٹھا لیں گے، اتنی عزت اور آپ کا مرتبہ بڑھ جائے گا۔ یہ عمل عزت دلواتا ہے۔ یہ عمل اگر کسی پر لاکھوں کا قرضہ ہے، قرضوں سے جان چھڑوائے گا۔ ہر طرح کی مشکلوں کو فوری طور پر دور کرتا ہے، ایمرجنسی اثر کرنے والا عمل۔ اب آخری وظیفہ، اس وظیفے کو دولت والی صورت بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ آخر میں آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے فوری طور پر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانہر ان شانئک ھو الابتر، ایک بار سورہ کوثر پڑھیے گا اور آخر میں درود شریف پڑھ کے پڑھنے کا سلسلہ تو کمپلیٹ کر لیجئے گا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں دعاؤں کے لیے، ایک ساتھ مانگتے جائیے گا دعائیں جتنی بھی ہوں، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ عمل کی اجازت کے لیے اپنا نام کامنٹس میں ضرور لکھ دیجیے گا، اور نہ لکھ سکے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور لائک بھی نہ کر سکے تو صرف اور صرف آپ نے ویڈیو ایک بار کمپلیٹ دیکھ لینی ہے، اجازت مل جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ دیکھیں میرے بھائیوں میری بہنوں، اس عمل کی اجازت تمام میری بہنوں کو میرے بھائیوں کو عام ہے۔ جو بھی پیارا دکھیارا پریشان بہن بھائی اس عمل کو چاہے زندگی میں ایک بار پڑھے یا ہر بار پڑھے، کوئی پابندی نہیں، بس آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ بے دلی سے بے ترتیبی سے ہرگز نہ پڑھیے گا، جتنا زیادہ یقین کامل ہوگا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔